بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جرمن شہری سرعام ننگے ہونا کیوں پسند کرتے ہیں، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ اور آج ہم آپ کو جرمن برہنہ قوم کے بارے میں دلچسپ معلومات فراہم کریں گے، مگر ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو دنیا بھر کی تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ ناظرین، اریانی کی ثقافت فطرت کے ساتھ ہم آہنگی کو فروغ دیتی ہے۔ آج جرمن لوگ برہنہ ورزش کرتے ہیں اور یہاں تک کہ ننگے پہاڑ پر چڑھتے ہیں۔ برلن میں 4 سال رہنے کے بعد میں نے جرمنی میں اریانی کی ثقافت کو قبول کرنا سیکھا، جو امریکی مڈ ویسٹ سے مختلف تھی، جہاں میں پلا بڑھا تھا۔ امریکی ثقافت میں اریانی کا تعلق جنسی تعلقات سے ہے، جبکہ جرمنی میں روزمرہ کے کچھ حالات میں ایسا ہونا غیر معمولی بات نہیں۔ مجھے بام کے غسل کے دوران برہنہ ہونے، تیراکی کے دوران بے لباس ہونے کا تجربہ تھا، اور یہاں تک کہ میں ایک بار مساج کے لیے بھی گیا اور میں نے فوراً ہی اپنا تولیہ اتارا اور برہنہ ہو گیا۔ مساج کرنے والے نے مجھے یاد دلایا کہ عام طور پر اسے امریکیوں کو بے لباس ہونے کے لیے کہنا پڑتا ہے، لیکن جیسا کہ کہاوت ہے کہ عوامی مقام پر اریانی کے ساتھ پیش آنے کے پہلے تجربے کو آپ کبھی بھی فراموش نہیں کریں گے۔ میں نے اپنے پہلے تجربے میں نیو کولون کے علاقے برلن کے جنوب میں واقع آن سائٹ پارک میں دوپہر کے وقت روشن سورج کے نیچے بے لباس لوگوں کا ایک گروپ دیکھا۔ اس کے فوراً بعد ہی دوستوں سے بات کرنے اور گوگل پر جان بین کے بعد میں نے پایا کہ برلن میں پارک یا ساحل سمندر پر ننگے لوگوں کے ایسے گروہوں کو دیکھنا ایک معمول ہے۔ لیکن ناظرین، ننگے افراد کے جن اجتماعات کا میں نے مشاہدہ کیا، اس کا شہوانی، شہوت انگیز لذتوں میں ملوث ہونے سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ اریانی کی ثقافت کی ایک مثال تھی۔ فری باڈی کلچر، یا مختصر طور پر FK کے جرمن ڈیموکریٹک ریپبلک میں زندگی کا اہم حصہ تھا، لیکن عوامی مشق کے طور پر نیوڈزم یا اریانی 19ویں صدی کے آخر میں اپنائی گئی۔ مثال کے طور پر اسپین کے ساحل پر اریانی کے برعکس جرمنی میں اریانی کا کلچر حوصلہ افزائی کرنے والے مقاصد کی ایک وسیع رینج کا احاطہ کرتا ہے۔ ماضی میں فطرت میں مکمل طور پر برہنہ ہو جانا مزاحمت اور دباؤ سے آزادی کا اظہار تھا۔ ناظرین، برلن کی فیری یونیورسٹی میں عصری تاریخ کے اسسٹنٹ پروفیسر آرنڈ ہورکیمر کا کہنا ہے کہ جرمنی میں اریانی ایک پرانی روایت ہے۔ 20ویں صدی کے اختتام پر آرگنگ خانوں، جنسی آزادی، متبادل ادویات اور فطرت کے قریب ایک سادہ زندگی کو فروغ دینے والی زندگی میں اصلاحی فلسفہ مقبول ہوا۔ باہر کیمبر کہتے ہیں، اریانی اس وسیع تحریک کا حصہ تھی جو صنعتی جدیدیت کے رد عمل کے طور پر ابھرا اور جدید معاشرے کے خلاف تھا، جو 19ویں صدی کے آخر میں نئی تبدیلیوں کے ذریعے تیار کیا گیا تھا۔ ناظرین، پوسٹڈم میں لینس سینیٹر برائے عصری تاریخ کے ایک مورخ ہنو کا موت کا کہنا ہے کہ یہ اصلاحی تحریک برلن جیسے بڑے شہروں میں مقبول تھی، حالانکہ اس نے سادہ دیہی زندگی کی خوبیوں کو فروغ دیا، اور جمہوریہ ویمار کے دور میں 1918 سے 1929 تک اقلیت کے لوگ برہنہ جسمانی ثقافت اپنے ساحلوں پر دکھائی دیے۔ باور کیمبر کے مطابق اس وقت ایک آزادی کا احساس تھا جو 1878 سے 1918 تک آمریت پسند معاشرے اور جرمن سلطنت کی قدامت پسند اقدار کے بعد انہیں ملا۔ ناظرین، 1926 میں الفریڈ کوچ نے مخلوط صنف کی اریانی کے رواج کی حوصلہ افزائی کے لیے برلن میں نیوڈزم اسکول کی بنیاد رکھی، اس خیال میں کہ بیرونی اریانی فطرت کے ساتھ ہم آہنگی لانے اور صحت سے متعلق فوائد لانے میں مددگار ہے۔ ناظرین، جبکہ نازیوں نے ابتدا میں جسمانی برہنہ ثقافت پر پابندی عائد کرتے ہوئے اسے غیر اخلاقیات اور بے حیائی سے تعبیر کیا۔ بھکو موت کا کہنا ہے کہ 1942 تک نازی جرمنی نے آہستہ آہستہ عوام میں اریانی پابندیوں میں نرمی کر دی، لیکن یقیناً یہ رعایت یہودیوں اور کمیونسٹ جیسے مظلوم گروہوں کے لیے نہیں تھی۔ ناظرین، دوسری جنگ عظیم کے بعد جرمنی کی مشرقی اور مغربی جرمنی میں تقسیم، خاص طور پر مشرقی جرمنی میں دہائیوں تک اریانی کی ثقافت نہیں پھیلی، اگرچہ عوامی مقامات پر اریانی اب صرف بساط طبقے کے ممبروں تک ہی محدود نہیں تھی۔
مشرقی جرمنی کی کیموس ڈیموکریٹک جمہوریہ میں سفر، ذاتی آزادیوں اور صارفین کے ساتھ کی فروخت پر عائد پابندیوں کی روشنی میں برہنہ جسم کی ثقافت حفاظت کا ذریعہ بن چکی ہے، یعنی ریاست کی جانب سے عائد کردہ سخت پابندیوں کی وجہ سے لوگوں کے تناؤ اور دباؤ کی روک تھام کا راستہ کچھ تحریک آزادی فراہم کرنے کا ذریعہ ہے۔ ناظرین، ان برسوں میں مشرقی جرمن میں باغی پولیس کی گشتوں پر نگاہ رکھتے ہوئے ساحل پر ننگے بیٹھے رہے، جب تک کہ 1971 میں جب ایرک ہینکر برسر اقتدار آئے تو پھر سے سرکاری طور پر عریانی کی اجازت دی گئی۔ ہیر کمفکچر کے مطابق ہینکر دور کے دوران مشرقی جرمنی نے ملکی اور خارجہ امور میں کھلی پالیسیاں اپنانے کا عمل شروع کیا، جو خود کو بیرونی دنیا کے لیے زیادہ قابل قبول بنانے کا ایک طریقہ تھا۔ ناظرین، مشرقی جرمنی کے باشندے ابتدائی برسوں میں جرمن پولیس اہلکاروں کی عدم موجودگی میں چپکے برہنہ غسل لیتے رہے، تاہم 1971 میں ایرک ہینکر نے اقتدار سنبھالنے کے بعد باضابطہ طور پر برہنہ ہونے کی ثقافت کی اجازت دے دی۔ باؤ کیمپر کا کہنا ہے کہ جمہوریہ مشرقی جرمنی نے ہینکر کے دور میں نیوڈزم کے لیے عالمی منظوری حاصل کرنے کے لیے مقامی اور بین الاقوامی سطح پر کھلی پالیسیاں اپنانا شروع کی۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچتی رہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک نئی تاریخی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا ہم سب کا حامی و ناصر و خدا حافظ۔